رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہے قربانی کرنے کی وہ قربانی نہیں کرتا وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ اور فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر، ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے پھر واپس پلٹیں گے اور قربانی کریں گے۔ فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے پہلے نماز پڑھی پھر قربانی کی وہ ہماری سنت کو پا لیا اس نے۔ ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی یہ گوشت ہے جو گھر والوں کو کھلا رہے، قربانی نہیں ہوئی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ابو بردہ بن نیار کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نماز سے پہلے قربانی کر بیٹھا ہوں کہ سب سے افضل میری قربانی ہو، میں نے سب سے پہلے کی ہے۔ فرمایا گوشت ہے کھلا لو، قربانی تو نماز کے بعد ہوگی۔ فرمایا پھر کیا کروں؟ میرے پاس ایک ان عندی داجنن پالتو بکری کا بچہ ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے وہی خیر من مسنہ، یہ مسنہ سے بھی بہتر ہے، اچھا ہے، یعنی جس کے دو دان ٹوٹے ہوں، دوندے سے بھی افضل ہے۔ فرمایا اذبحها ولا يصلح لغیرک، تمہیں اجازت دیتا ہوں تیرے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو قربانی 10 ذی الحجہ کو 11، 12 اور 13 ذی الحجہ تک مغرب تک کر سکتے ہو، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ شرط یہ ہے کہ رات اس لیے نہ کرو کہ کنڈی لگا کے کر لیں گے کوئی آئے نہ، یہ ناجائز ہے، وغیرہ رات کو بھی ہو سکتی ہے دن کو بھی ہو سکتی ہے۔ اپنی طرف سے بھی قربانی آپ کر سکتے ہیں، گھر والوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، خود بھی چھری پھیر سکتے ہیں، کسی کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ قربانی اگر گائے کی ہے تو اس میں 7 حصے ہیں، اونٹ ہے تو اس میں 7 حصے ہیں۔ کوئی ایک قربانی کرنا چاہتا ہے پھر بھی جائز، 10 کرنا چاہتا ہے پھر بھی جائز، 100 کرنا چاہتا ہے پھر بھی جائز، جب نیت یہ ہو کہ رب کو راضی کرنا ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں صحابہ کرام ایک بکری کرتے پورے گھر کی طرف سے، اب لوگ بخیلی کا تانا دینے لگ گئے اس لیے زیادہ زیادہ قربانیاں کرتے ہیں۔ اور ایک شخص کیا کہتا ہے 10 لاکھ کی گائے لایا ہوں، ارے تم 10 لاکھ کی تم 20 گائے بھی لے سکتے تھے، تم نے ایک گائے پہ پیسہ کیوں خرچ کیا؟ فخر کے لیے۔ میں 5 لاکھ کا بکرا لے کے آیا ہوں، تم 5 لاکھ کے 10 بکرے بھی لے سکتے تھے، کیوں لیا ہے؟ پتہ چلے سب سے مہنگا بکرا اس نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنے والے کو چاہیے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھائے فقیروں کو بھی دے، نا امیدوں تک بھی پہنچائے جن کو کوئی بھی نہیں پہنچاتا۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی دو جو مانگتے نہیں ہیں ان کے گھروں تک پہنچاؤ، وَالْمُعْتَرَ، ضرورت مند کو بھی دو، مہمانوں کو بھی کھلاؤ۔ اگر زیادہ قربانیاں کی ہیں تو آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ذخیرے کا کہ ادھر ذبح کرو ادھر باہر سے لاک کرو اور سیدھا فریج میں اور فریزر میں جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ نے سب کو حق دیا ہے، پھر آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے جب سفر سے آئے کھانا رکھا گیا، فرمایا یہ گوشت کون سا ہے؟ کہا قربانی کا۔ کہا اتنی مدت ہوگی ابھی تک پڑا ہے؟ میں نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ کے رسول سے نہیں پوچھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک ذی الحج سے لے کے اگلے ذی الحج تک بھی کھایا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کباب بنا کے رکھ لیں، چلو مہینے بعد کچھ 4 کباب لگا لیا کریں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا محروم، صرف کباب چلیں گے تو میرے گھر میں سارا سال چلیں گے، باقی کسی رشتہ دار کو ایک بوٹی بھی نہیں پہنچ